جائیں، کائنات کے کسی حصے میں چلے جائیں، ہر جگہ رات ختم ہو جائے گی مگر عباس کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 8 محرم کو عراق میں مجلس ہو رہی تھی، لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی جائیں مجلس میں۔ ایک نوجوان جس کے پیر شل ہو چکے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے بھی مقام مجلس تک لے چلو، آج میں بھی ذکر مصائب عباس کو سن کر کچھ آنسو بہاؤں گا۔ لوگ اس کو لیے ہوئے مقام مجلس تک آئے، ذاکر نے مصائب عباس پڑھے، لوگوں پر گریہ طاری ہوا، کھڑے ہو کر ماتمدار واہ عباسا کہہ کر ماتم کرنے لگے۔ تو سب نے دیکھا کہ یہ شخص بھی کھڑے ہو کر ماتم کر رہا، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ انہوں نے اس کو اعجاز سمجھا کہ جو شخص کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، اس جس کو اٹھا کر مقام مجلس تک لایا گیا تھا، وہ ماتم کر رہا ہے۔ تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس کے کپڑوں کو نوچنے لگے بطور تبرک۔ بیچ بچاؤ کر کے اس کو گوشے میں لے جایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تو کھڑے ہو کر ماتم کیسے کرتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پیر شل ہو چکے ہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ تو کھڑے ہو سکتا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں، لیکن جب ذاکر نے ذکر کو تمام کیا، ماتمدار کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے، تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، کاش میرے پیروں میں طاقت ہوتی، میں بھی کھڑے ہو کر عباس کا نام لے کر ماتم کرتا۔ مگر میں نے اپنے آپ کو جواب دے دیا کہ میرے پیر تو شل ہیں، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے سامنے آ کر کہتا ہے کہ نوجوان، جب سب ماتم کرتے ہیں تو تو کیوں نہیں ماتم کرتا؟ تو میں نے اس سوال سے کہا کہ میرے پیروں میں تو طاقت نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ کا سہارا دے دے، تیرے ہاتھ کے سہارے کھڑے ہو کر ماتم کروں گا۔ تو اس سوال نے جواب دیا، جانتا نہیں ہمارے ہاتھ تو کربلا میں کٹ چکے ہیں، لجا میں فرض تھام لے، اٹھ کر عباس کا ماتم کر۔ آپ سمجھ میں آیا، جب ماتم داروں کے لیے عباس اتنی بڑی طاقت کا نام ہے، تو زینب کے لیے کیا مقام ہے، سکینہ کے لیے کیا مقام ہوگا، علی اکبر کے لیے کیا مقام ہوگا، فوج حسینی کے لیے عباس کتنی بڑی طاقت کا نام ہوگا۔ چنانچہ یہی لکھا ہے کہ روز عاشوراء جس وقت امام نے عباس سے کہا کہ جاؤ خیمے میں اجازت لے لو، ایک ایک سے رخصت ہوئے اور شہزادی کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، سر کو جھکایا۔ زینب نے پوچھا کہ عباس کیا چاہتے ہو؟ کبھی بھی آقا پر جان قربان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ زینب نے کچھ کہا نہیں، کبھی بازوؤں کو دیکھ لیا، کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ عباس نے کہا کہ بیوی، غلام اجازت چاہتا ہے، مگر آپ کا عمل یہ ہے کہ کبھی بازوؤں کو دیکھتی ہیں، کبھی سر کی طرف دیکھتی ہیں۔ زینب نے کہا کہ عباس چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں سویا کرتی تھی، بابا بازوؤں کو چوم کر روتے تھے، میں پوچھتی تھی بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا کہتے تھے کہ زینب ایک دن آئے گا، تیرے بازو میں رسی بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھینے گی۔ میں سوچتی تھی کہ بابا کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، مگر خیال یہ آتا تھا جس کا عباس ایسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کے بہن کے بازو میں رسی باندھ سکے۔ عباس اب تم جا رہے ہو، جاؤ، خدا حافظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا کہ بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بیویوں کو سلام آخر کیا، در خیمہ پر آئے، سکینہ نے مشق سکینہ کو حوالے کیا، ناقے پر سوار ہوئے، عباس آگے بڑھے، سکینہ ایک ایک خیمے میں جاتی ہے،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتی ہے، علم کی طرف اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ بچوں میرا چچا گیا ہے، تھوڑی دیر میں پانی لے کر آئے گا، ہماری پیاس بجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا گیا بچوں کی امیدیں بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم کو جھٹکا لگا، ایک مرتبہ دل ٹوٹنے لگا، تھوڑی دیر گزری علم دوبارہ بلند ہو گیا، دوبارہ جھٹکا لگا، بچوں کی امید ٹوٹنے لگی۔ آپ سمجھتے جھٹکے کا مطلب کیا ہوا؟ عباس کا پہلے ایک شانہ خطا ہوا، دوسرا شانہ خطا ہوا، دانتوں سے مشق سنبھالے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کسی نے آ کر سامنے سے سوال کیا، عباس تمہارے ہاتھ کہاں ہے؟ تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک شقی نے سر عباس پر ایسے گرد مارا، تیروں کی بوچھار شروع ہوئی، مشق سکینہ چھدی جس میں عباس میں نہ جانے کتنے تیر پیوست ہوئے۔ کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ کربلا کے ہر شہید کے حصے میں ایک خصوصیت ایسی آئی ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، جس میں انسان میں سب سے نازک ترین عضو کا نام ہے آنکھ، اگر تنکا بھی آنکھ میں چلا جاتا ہے بے اختیار انسان اپنے ہاتھ کو آنکھ تک لے جاتا ہے۔ تصور کرنا عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، مگر جس میں عباس پر ہاتھ نہیں تھے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین چلتے ہوئے گھوڑے کو روکا، رک کر زمین سے کچھ اٹھایا، نجف کی طرف رک کر کے آواز دی کہ بابا یہ وہی ہاتھ ہے 40 ہجری میں آپ نے حسین کے ہاتھ میں دیا تھا۔ لاش عباس تک آئے۔ یہ بھی خصوصیت قمر بنی ہاشم سے منسوب رہ گئی کہ کربلا کے میدان میں ہر شہید کے لاشیں کو اٹھا کر خیمے تک لایا گیا، مگر عباس کے لاشیں کو نہیں اٹھایا گیا۔ مختلف علماء نے مختلف توضیحات لکھی ہیں۔ وصیت عباس تھی، شہزادی سکینہ سے شرمندگی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اتنا یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو زمین سے اٹھانے کے لیے کمر میں طاقت چاہیے، انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ ارے جس حسین نے عباس کے مرنے پر مرثیہ پڑا کہ تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وہ حسین کیسے لاشا اٹھاتا؟ عباس کا لاشا نہیں اٹھا، علم کو لیا، فرری کو لپیٹا، لوٹ کر واپس خیمے کی طرف آئے۔ بس عزادارہ نے حسین مجلس کو تمام کیا، پرسے کی مجلس ہے، پرسہ سب کو ملنا ہے۔ جیسے ہی خبر ملی کہ حسین واپس آ گئے، علم کو لے کر عباس نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کو گھیرے میں لینے لگے، پوچھتے تھے حسین عباس کہاں ہے، آقا عباس کہاں ہے؟ حسین کوئی جواب نہیں دیتے تھے، سر کو جھکائے ہوئے علم کو استاد کر کے حسین بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، دامن حسین کو تھام کر سوال کیا، بابا چچا کہاں ہے؟ حسین سے رہا نہ گیا، کہا سکینہ تیرا چچا دریا کے کنارے ہاتھوں کو کٹایا ہوا ہمیشہ کے واسطے سو گیا۔ بچی اپنے مکان سے اٹھی، خیمے کے اندر گئی، کہا بیویوں تمہیں معلوم ہے عباس واپس نہیں آئے۔ یہ خبر زینب نے سنی، بیویوں کو جمع کیا، کہا بیویوں کل رات میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں، میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اب چادر چھینی جائے گی، تماچے لگائے جائیں گے، رسی باندھی جائے گی، اسیر کیا جائے گا، لاشوں پر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ